میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو۔ سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت، فٹ ہو یا نہ ہو، صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اپنے دلوں میں محبت رکھنے والے، ان کے فضائل و کمالات، ان کی خوبیاں، ان کے محاسن کو بیان کرنے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کا ادب و احترام اور ان کی عقیدت رکھنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف سب و شتم، زبان درازی کرنا ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب ہے، اور ایک طبقہ نیم روافض کا، تفضیلیوں کا، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تنقید کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ معاویہ کی شان میں ان کی کوئی فضیلت نہیں، ان کی کوئی منقبت نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فضائل و مناقب کو تو تسلیم کریں گے لیکن کہیں گے کہ نہیں، ان کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے اور ان کے مناقب کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صرف امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور بس، اس کے علاوہ ان کے بارے میں ان کی فضیلت بیان کرنا یہ ناسبیت ہے۔ جبکہ بحمد تعالیٰ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 1.25 کے قریب جتنے صحابہ، 1,14,000 یا جتنے بھی صحابہ ہیں، ان صحابہ علیہ مردوان کی الگ سے خصوصی کوئی فضیلت ثابت نہ بھی ہو، عمومی فضائل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ثابت ہیں، صحابیت کی بنیاد پہ ان کی فضیلت بیان کرنا، ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن بیان کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعدد فضائل اور ان کو کئی شرف حاصل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کے حق میں، صحابہ اکرام کے اقوال ان کے حق میں، اور عمومی فضائل کا وہ مصداق ہیں، خصوصی فضائل ان کو حاصل ہیں، شرف اسلام ان کو حاصل ہے، شرف صحابیت ان کو حاصل ہے، شرف نسب ان کو حاصل ہے، شرف مساہرت ان کو حاصل ہے، شرف علم اور شرف امارت فی زمن الخلیفتین ان کو حاصل ہے، اور بے شمار ان کو فضائل حاصل ہیں۔ ہم ان کے فضائل اور ان کے مناقب کیوں بیان نہ کریں؟ اہل سنت کے ائمہ نے، محدثین نے ان کے فضائل کو بیان کیا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے فضائل کو بیان کریں گے، ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو بحمد اللہ فضائل موجود ہیں۔ علی سبیل التنزل اگر مانا جائے کہ فضائل نہیں بھی ہیں، بالخصوص خصوصی طور پر ان کے فضائل نہ بھی ہوں، تو تب بھی صحابی ہونے کی فضیلت ان کو حاصل ہے، اور صحابی ہونا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر فضل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیپٹر قائم کیا، اور فضل و اصحاب نبی یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فضیلت کا چیپٹر اور باب، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اور 3764، 3765 اور 3766 یہ 3 روایت لے کے آئے، جس میں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ کو ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے شرف صحبت کو مان رہے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مشرف ہیں، اور 3766 نمبر حدیث کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں، اور امام بخاری نے ان کو صحابہ کے فضل کے باب میں، فضیلت کے باب میں ان کا تذکرہ کیا، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
تو صحابی ہونا بھی بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور کوئی فضیلت حاصل نہ بھی ہو بحمد تعالیٰ۔ جب ہم تمام صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ان کا شرف اور ان کی عزت کو مانتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابی ہیں جن کے لیے خصوصی فضائل بھی ثابت ہیں، ابھی میں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات اور ان کے جو فضائل ہیں، ایک ہے عمومی فضائل، اس اعتبار سے شرف صحابیت کے اعتبار سے ان فضائل کے وہ مصداق ہیں، اور ایک ہے خصوصی فضائل، وہ خصوصی فضائل بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2924 نمبر حدیث امام بخاری لکھے ہے، اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا اور کیسر کے شہر میں جہاد کرے گا، مغفور لہم، ان کی بخشش ہوگی، وہ بخش دیا گیا، ان کی مغفرت ہوگی۔ اس حدیث کا مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے، بالاتفاق وہ ٹھہرتے ہیں۔ مرزا جیلمی پہلے اقرار کر چکا ہے، پہلے تسلیم کر چکا ہے، اور یہی جو حدیث ہے اس حدیث کو مان چکا ہے کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہے، یہ ان کی منقبت ہے۔ صحابیت کی بات کریں تو صحابیت کی فضیلت کے حوالے سے بھی مرزا جیلمی اس کو تسلیم کر چکا، اور یہ جو حدیث ہے کہ کیسر کے شہر پر میری امت کا جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اس کی بخشش ہوگی، اس فضیلت کو بھی مرزا جیلمی تسلیم کر چکا۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر 6857 نمبر اور سنن ابی داؤد کے اندر سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مقام پہ حلقہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے والے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے۔ من علینا بکا، یہ الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ آپ کو ہمارے اندر بھیج کے ہمارے اوپر جو اللہ نے احسان کیا ہے، اس احسان کا رب کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس مجلس کو، اس جلسے کو سجا کے بیٹھے تھے، تو اس مجلس اور جلسے میں حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ تمہارا یہ جلسہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جلسے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ کس جلسے پر؟ کس محفل پر؟ جو محفل صحابہ اکرام نے سجائی تھی، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس فضیلت کو بھی مرزا جیلمی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں، تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین اسی لیے بیٹھے۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی، بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اسلام بھی حاصل، شرف صحبت بھی حاصل، اور شرف نسب بھی حاصل۔ ان کا نسب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ ملتا ہے۔ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سحر اور شرف مساہرت سے بھی مشرف ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ٹھہرے، یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو صحبت پاک اور دائمی ملازمت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر مامور فرمایا۔ سیرت کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو کتابت وحی پر، کتابت خطوط پر مامور فرمایا تھا، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب مرزا جیلمی پہلے تو تسلیم کرتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے،
اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کاتب وحی نہیں، وہ کاتب خطوط تھے علی سبیل تنزل۔ اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ نہیں وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ کاتب خطوط تھے، تو کیا کاتب خطوط ہونا یہ چھوٹی فضیلت ہے؟ کیا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے؟ یہ ان کا شرف اور ان کا مقام نہیں ہے؟ یقیناً ان کا مقام اور ان کا شرف ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو امین سمجھ کے کتابت کے منصب پہ معمور فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھتے تو وہ خط بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ اقرا بن حابس اور عیینہ بن حصن، یہ دو سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کچھ مانگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، فَقَاتَبَ لَهُمَا وَخَاتَمَ کِتَابَهُمَا۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ ان کو لکھ دو، اور حضرت معاویہ نے لکھا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خطوط کے اوپر مہر جو ہے نا وہ ثبت فرما دی۔ تو یہ اہم منصب تھا حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے مشرف فرمایا۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک حضرت امیر معاویہ کاٹا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ وضو کروایا کرتے تھے۔ وضو کروانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تراشنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط لکھنا، کتابت وحی کے منصب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو معمور فرمانا، یہ فضائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو مرزا جیلمی جیسے جو حضرت معاویہ کے منکرین ہیں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو ان کے فضائل بیان کیے اور ان کی جو ذاتی خوبیاں ہیں، ایک ہے ان کا جو فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور ایک ہے ان کے جو ذاتی محاسن اور ان کی ذاتی خوبیاں ہیں، مثلا عالم ہونا، فقیہ ہونا اور دانشور ہونا اور فہیم ذکی ہونا، اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ ایک مدبر ہونا، سیاستدان ہونا، سخی ہونا، یہ بھی ان کے فضائل ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3764 65 66 یہ احادیث روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے جب آ کے کہا وطر کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ اب فقیہ ہونا یہ انسان کا شرف ہے، انسان کی خوبی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ کی بیان کی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، یہ مسند امام شافعی ہے، صفحہ 86 پر یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہم میں سے معاویہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ عالم نہیں ہے، یعنی ہم میں سے سب سے زیادہ بڑے عالم معاویہ ہیں۔ ان کو فقیہ قرار دیا، ان کو بڑا عالم قرار دیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت کا شرف حاصل ہے اس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ اور یہ المعجم الکبیر طبرانی ہے، امام طبرانی اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 223 اور 224 ہے، روایت نمبر 13251۔ اور یہی روایت ابو بکر ابن خلال السنہ کے اندر 2 سندوں کے ساتھ، یہ پہلی جلد کے صفحہ 441 اور 42 پر لے کے، اور محقق نے اس کی سند کو حسن کرا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو حضرت عثمان، ابو بکر مولا علی اور حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا جانتے تھے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خصوصیت بیان کی اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں پر مال زیادہ خرچ کرتے تھے، وہ لوگوں پر سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ ابو بکر عمر ان سے فضیلت میں زیادہ تھے، لیکن سخاوت میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس میں جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 161 پہ سیدنا حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضا، میں نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا عثمان غنی کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اور اسی طرح یہ مجموع الزوائد ہے جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 595، روایت نمبر 15920 ہے. حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ تھا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی. یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اس قدر مشابہ نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں رواہ طبرانی و رجالہ رجال صحیح، اس کو طبرانی نے روایت کیا اور اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے قیس بن حارث کے، اور وہ بھی ثقہ ہے. تو تمام اس کے رجال اور اس کے راوی ثقہ ہیں، جو کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کو بیان کیا. سخی بھی، فقیہ بھی، عالم بھی، اور جو ہے وہ مدبر بھی، اور یہ فضائل ان کی خصوصی جو ان کی ذاتی محاسن اور خوبیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے. جبکہ یہ امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں پورا باب قائم کیا ہے، باب ہو مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کا بیان. یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں امام احمد بن حنبل نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے احادیث لے کے، اور ایک حدیث جس کو محقق نے حسن نے غیر ہی قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب سے محفوظ فرما، اس سے عذاب سے بچا لے. یہ احادیث محدثین نے بیان کی. تو یہ کہنا کہ ان کی فضیلت بیان کرنا اور ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن بیان کرنا یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. کیا امام ترمذی ناسبی تھے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کیا ناسبی تھے؟ وہ تو باب قائم کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ جناب سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا صرف یہ عقیدہ کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور ان کی خوبیاں بیان کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل بات غلط ہے. اہل سنت کا جو نظریہ اور عقیدہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کے مشاجرات بیان کرنے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ان کی برائیاں بیان کرنے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، لیکن جب ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن اور ان کی فضائل کی بات آئے گی تو ہم بحمد تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے فضائل کو بیان کریں گے. حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنی طالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 پہ لکھا ہے واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، والامساک عن مصابیہم، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے. تو پھر کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل اور ان کے محاسن کا بیان کیا جائے، ان کی برائیاں بیان نہ کی جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے تو ہم بلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ کریں گے، سوائے خیر کے ہماری زبان صحابہ کے بارے میں نہیں کھلے گی.